تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں حضرت رسول خدا کے آخری لمحات۔ کسی بھی انسان کی زندگی کیسی گزری، اس کے لیے اس کی زندگی کے آخری دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر انجام بخیر ہوا تو سمجھ لیجئے کہ پوری محنت زندگی کی وصول ہو گئی، لیکن سرکار دو عالم کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ عام انسانوں کے لیے مسئلہ ہے۔ سرکار کی پوری زندگی کامیاب تھی، کامیاب رہی، آخری لمحے بھی سرکار کے کامیاب تھے۔ سرکار پردہ فرمانے کے بعد بھی کامیاب تھے، جس وقت آپ کی قبر بنی اس وقت بھی کامیاب تھے، آج تک کامیاب ہیں اور قیامت تک کامیاب رہیں گے، اور محشر میں بھی وہی کامیاب ہیں۔ آخری لمحات اس لیے نہیں دیکھے جا رہے کہ جس طرح دنیا والوں کے آخری لمحات دیکھے جاتے ہیں، نہیں، آخری لمحات امت کے لیے امتحان بن گئے۔ ہم اس لیے جائزہ لے رہے ہیں، سرکار کے آخری لمحات کو اللہ نے، امت نے جو محنت کی تھی لا الہ کے بعد، تو اللہ امت کا انجام دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ان چند لمحات کو اس لیے قیمتی بنا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ یہ بتا دے کہ جو کچھ تو ان لمحات میں کرے گی وہی تیرا مستقبل بننے والا ہے۔ ان قیمتی لمحات کو سرکار سے لے لو تو کامیاب مستقبل بنا لو، ان لمحات کو ٹال دو تو پھر جاؤ آخرت کے انعامات ٹل گئے۔ تو اب جو بعض لوگ کہہ دیتے ارے صاحب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تو اب بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ بھئی ابھی تو بیان کرنا ہے کہ جو ہو چکا، آیا اس میں سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کسی صدی میں کہیں پر بھی یہ احساس ہو جائے کہ بھئی فلاں کام غلط ہوا، تو ظاہر ہے اب نہ وہ وقت پلٹ سکتا ہے، واپس بھی نہیں آ سکتا، نہ وہ کام دوبارہ کر کے صحیح طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک کام تو ہو سکتا ہے نا کہ نہ وقت پلٹے گا نہ کام پلٹے گا، لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ کام غلط ہوا تو یہ تو کہا جا سکتا ہے غلطی ہوئی، یہ تو اختیار میں ہے، یہ تو اختیار میں۔ اچھا ایسے کئی ہزار واقعات ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی، تو وہ بھی کسی مصلحت سے کہتے ہیں۔ تو مثلا الیکشن جیتنا تھا شجاعت پارٹی کو، کاپ لیگ کو، اگر الیکشن جیتنا ہے، ہاں 2-3 غلطیاں ہوئی اس میں اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو جو غلطی مانے وہ یہ بھی مانے یہ کام ہم سے غلط ہوا تھا، تو لوگ اخباروں میں اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں کام غلط ہو گیا، کہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی کہتی ہیں ہاں فلاں کام غلط ہو گیا اور ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کو جانے دیجئے، پارٹیاں اور یہ اور وہ، مذہب کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان اتنے نہیں ہیں دنیا میں جتنے عیسائی ہیں،
عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے۔ جب یہ 2000 صدی نئی شروع ہوئی تو ظاہر ہے عیسائیوں کے لیے تو بہت ہی مسرت کی بات تھی، ان کی تو عید تھی، ملینیم کے جشن منائے انہوں نے، ملینیم کی یادگاریں بنائی۔ لندن میں بہت بڑا گلوب بنا ہوا ہے ٹیمز ندی کے کنارے، جسے ملینیم پوائنٹ کہتے ہیں، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ لندن نہیں گئے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا جشن منایا ہے ملینیم کا یورپ والوں نے، تو ان کے لیے خوشیاں منانا یا آتش بازی یہ کوئی بڑا جشن نہیں تھا کہ 2000 برس ہو گئے، نئی صدی شروع ہونے والی۔ انہوں نے ایک نئے طریقے سے جشن منایا، اور انہوں نے ایک وفد بنایا، اور وفد بنا کر انہوں نے ننگے پیر، اس میں پادری بھی تھے اور بڑے بڑے معززین تھے، اور وہ وفد چلا، اور وہ وقت یوں چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی پچھلی صدیوں میں جو 2000 برس گزرے ہیں تو اس میں ہم نے یہودیوں پہ بڑے ظلم کیے، اور ہم نے یہودیوں کو قتل کیا، مارا اور ان سے دشمنی کی، تو ہم تمام یہودیوں سے معافی مانگتے ہیں کہ اب ہم ان پر نہ ظلم کریں گے، نہ ہم انہیں قتل کریں گے، اور ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل بھی گئے، جہاں جہاں یہودی تھے عیسائیوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگی کہ ہم سے پچھلی 2000 صدیوں میں غلطی ہو گئی ہے۔ 2000 برس کے بعد غلطی تو مانی، ہو سکتا ہے کہ وہ کام صحیح ہو، انہیں یہ احساس ہوا، ہو سکتا ہے یہودیوں کا مارنا اچھا کام رہا ہو مسلمانوں کے لیے، لیکن عیسائیوں کو احساس ہوا کہ اب ہمیں میل سے چلنا چاہیے، کہ اگر یہودی اور عیسائی مل کے نہیں رہیں گے تو مسلمان ہمیں کھا جائیں گے۔ تو احساس تو ہوا بڑی قوم کو کہ یہودی کو ملا لو، اب انہیں نہ مارو، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو کیا مسلمان شیعوں کو ملا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کو مضبوط کرو؟ عیسائی عقل مند ہے، اپنے دشمن یہودی کو ملا سکتا ہے، لیکن اب ملانے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ وہ تو جب مصیبت پڑتی ہے امت مسلمہ پہ تو شیعہ تو مددگار ہوتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر کم از کم اتنے سے احساس کرنے کی بات ہے کہ یہ غلطی مان لو کہ 1400 برس سے شیعوں کو قتل کر رہے ہو، اب تو معافی مانگ لو کہ اب نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ اجے جو نہیں کر رہے ہیں کم از کم وہ ان کو تو سمجھائیں جو کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ سارے سنی مارے ڈال رہے ہوں شیعوں کو، پارا چنار میں، کوئٹے میں، یا پہلے کراچی میں، یا لاہور میں، یا پنجاب میں، یا جہاں بھی مار رہے ہوں، عراق میں، تو ظاہر ہے کچھ مخصوص لوگ مار رہے ہیں، سارے سنی تو نہیں شیعوں کو مار رہے ہیں۔ اچھا جو نہیں مار رہے ہیں وہ کہہ تو سکتے ہیں ان سے، بھائی آپ سنی بھائی ہو ہمارے، یہ کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہو، ہم تو نہیں مار رہے ہیں۔ تو پوری امت کیوں بدنامی لے رہی ہے چند کے لیے؟ وجہ تو بتا دو۔ بہرحال ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ سوچنے کا موقع ملا تمام مسلمانوں کو، اور علماء نے اور عوام نے اور سب نے کسی طرح اس بات کا اقرار کیا کہ 1400 سال سے جو شیعہ کہہ رہے ہیں چلو ان کی باتوں کو سوچ لیں۔ مولانا اسحاق ہیں فیصل آباد میں، یا طاہر القادری ہیں، تو ان لوگوں نے سمجھائی بات اہل سنت کو کہ بھائی آپ شیعوں کی بات سنیے، وہ سب کچھ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اگر وہ رسول کے آخری لمحات آپ کو دکھا رہے ہیں آئینے کی طرح تو سچے دل سے دیکھیے، اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ آخری لمحے کا سب سے بڑا فیصلہ جو شیعہ سنی مورخین نے لکھا وہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔
فیصلے تو سرکار کے بہت سے ہیں جو آنے والی تقریروں میں آئیں گے، آخری لمحات کے فیصلے، لیکن یہ سب سے بڑا فیصلہ سرکار کا تھا آخری لمحے میں۔ اور آپ نے اعلان کیا، اعلان کیا کیا؟ اعلان کیا کہ 8 ہجری میں شام کی سرزمین پہ، روم کی سرحد پہ جنگ موتا جو ہوئی ہے، جس میں ہمارے 3 بڑے سپہ سالار قتل ہوئے، زید بن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر طیار۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر اور اس نے پرچم اٹھا لیا اور وہ لشکر کو لے کے واپس آ گیا۔ تاریخ نے لکھا بھاگ آیا، لیکن مسلمان کہتے واپس آئے، جیسے گناہ کبیرہ کو کہتے خطا اجتہادی۔ اب مسلمانوں نے کچھ چیزیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بھی ایجاد کی ہوئی ہیں، اور وہ اتنی مشہور کر دی ہیں کہ لگتا ہے قرآن میں بھی ہوگی اور حدیث میں بھی، حالانکہ نہیں ہوگی۔ لفظ اجتہاد قرآن میں ہے ہی نہیں، تو خطا اجتہادی کا لفظ قرآن میں کہاں سے آ جائے گا؟ اور سرکار کے دور میں کوئی مجتہد ہو نہیں سکتا، اس لیے سرکار خطا اجتہادی کہہ نہیں سکتے حدیثوں میں۔ تو یہ تو آپ نے بعد کے لفظ ایجاد کیے ہیں نا، اور وہ بھی علی کے مقابلے میں کوئی آیت آپ کہیں خطا اجتہادی، خطا اجتہادی آ گیا، انہوں نے کہا خطا اجتہادی ہو گئے۔ تو غالب نے یہ کہا ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو۔ مرزا غالب نے کہا ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر برا کہے اس کو، برا نہ مانیے گر برا کہیں اس کو۔ بقدر فہم ہے، اس کے بعد کہا کہ بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو، بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ یہ حسین کی مدح ہے۔ تو اب جہاں دل چاہے خطا اجتہادی، تو اسی طرح اصطلاحیں ایجاد کر لیں۔ لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، یہاں پر مسلمان کوئی چیز ایجاد نہیں کر پائے، اور معذرت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، تاریخ کے پاس لفظ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے۔ سرکار نے کہا کہ رومیوں سے انتقام لو جا کر، تمہارے قیمتی 3 آدمی قتل ہوئے ان کے ہاتھ سے، لشکر بناؤ۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا لشکر تیار ہوا، اور آپ نے مسجد میں آ کے اعلان کیا کہ اس لشکر کی سربراہی اسامہ بن زید کرے گا، یعنی زید بن حارثہ جو صحابی وہاں مارے گئے ہیں ان کا بیٹا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 17 سال کا لڑکا ہے یہ، اس کی سربراہی میں ہم نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پر میرا پہلا جملہ کبھی نہ بھولیے گا جب تک کہ تقریر چل رہی ہے، کہ امتحان رسول کے آخری لمحات رسول کا امتحان نہیں ہے، امت کا امتحان ہے کہ جو لا الہ کہہ کر ارکان دین پر عمل کرتے ہوئے آئے ہو، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ روزے رکھیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کے مسلمانوں سے بہت کہیں لاکھ گنا زیادہ مرتبہ ان کا ہے، اس لیے کہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کی زبان سے حدیث سن رہے ہیں، ان کے درس میں بیٹھ رہے ہیں، عید بقرعید ان کے ساتھ کر رہے ہیں، رمضان ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جہاد ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ہر دین کے کاموں میں سرکار کے ساتھ شریک ہیں سارے مسلمان۔
کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے غدیر کا واقعہ تو نہیں ہوا, شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسا مجمع 2 لاکھ کا نہیں تھا. اچھا نہیں تھا, کچھ نہیں کہا حضور نے, کوئی واقعہ نہیں ہوا, بنا لیا شیعوں نے. یہ واقعہ ہوا کہ نہیں کہ 2-2.5 لاکھ کا لشکر بنا اور ایک 17 سال کے لڑکے کو حضور نے سربراہ بنایا. اب یہ بتاؤ کہ سب نے سربراہی اس کی مانی کہ نہیں مانی؟